بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خوش ہو کر بولا، ٹیلی پیتھی؟ کیا آپ ٹیلی پیتھی سکھائیں گی؟ ہاں، میں جیسے قابل باصلاحیت جوان چاہتی ہوں ویسے جوانوں تک مجھے پہنچاؤ۔ میرا بیٹا وجے دت صحت مند اور ذہین ہے، یہاں ایک ڈاکٹر اور سائنسدان کی پرائیویٹ لیبارٹری میں اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ اس کا فون نمبر اور پتہ بتاؤ، میں کسی وقت بھی اس سے باتیں کروں گی۔ اب دوسرے جوانوں کے نام اور پتے بتاؤ۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے دفتری کمرے میں آیا۔ وہاں ایسی کئی فائلیں تھیں جن میں ہندوستان سے آنے والوں کے نام اور پتے درج تھے۔ وہ ان فائلوں کو پڑھ کر نام، پتے اور ٹیلی فون نمبر نوٹ کرانے لگا۔ جب دیوی اپنی مصروفیات سے فارغ ہوئی تو ڈمی شیتارا نے تمام نوٹ کیے ہوئے نام اور پتے اس کے سامنے رکھ دیے۔ دیوی نے کہا، میں باری باری ان نوجوانوں کے دماغوں میں جاؤں گی۔ جو بہت ذہین، صحت مند اور معاملہ فہم ہوگا، میں اسے اپنا معمول اور تابع دار بناؤں گی، پھر ہم انہیں جزیرے میں لے جائیں گے۔ اس کام میں کافی وقت لگے گا۔ ڈمی شیتارا نے کہا، میڈم آپ میری ایک خواہش پوری کر دیں، مجھے بھی اس مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی سکھا دیں۔ ضرور، تم اکثر دیوی بن کر میرا رول ادا کرتی ہو، تمہیں ٹیلی پیتھی کا علم ضرور آنا چاہیے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے علاوہ میں ایک اور ڈمی بنانا چاہتی ہوں۔ مجھے ایسی ایک نہایت حسین لڑکی مل گئی ہے، میں اسے اپنی معمولات اور تابع دار بناؤں گی۔ کل صبح سے پہلے تم اس لڑکی کے ساتھ جزیرے میں جاؤ گی، وہاں تم دونوں کو ٹرانسفارمر مشین سے گزارا جائے گا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر ریمی ریز کے دیے ہوئے نمبر ڈائل کیے۔ وہ اس سے مدد چاہتا تھا، اس لیے اس کے اور ٹیری ٹیلر کے پاس ابھی 7 خیال خوانی کرنے والے جوان تھے۔ دیوی ان سب کو اپنے زیر اثر لانا چاہتی تھی۔ اس نے رات کے 1 بجے ریمی ریز سے فون پر باتیں کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ ریسیور کان سے لگائے رہی۔ دوسری طرف فون کی گھنٹی بجتی رہی، کسی نے فون اٹینڈ نہیں کیا۔ اس نے ناگواری سے ریسیور رکھ دیا، پھر اپنی نئی منتخب کی ہوئی حسین دوشیزہ کو اپنی معمولہ اور تابع دار ڈمی بنانے کے لیے اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ ریمی ریز نے اپنے زوال کو سمجھ لیا تھا۔ اس کی عقل سمجھا رہی تھی کہ وہ کسی بڑی طاقت سے مل کر نہیں رہے گا تو امریکہ کی افواج کے سربراہ کبریا فرہاد کے تعاون سے اس کے باقی 7 جوانوں کو بھی اغوا کر لیں گے۔ ہو سکتا ہے اسے اور ٹیری ٹیلر کو بھی اپنا غلام بنا لیں۔ پہلے اس نے سوچا ایلپا سے دوستی کرے اور مجبوراً یہودیوں کی پناہ میں رہے، اس بات کے لیے دل نہیں مان رہا تھا۔ ایسے وقت اس نے کرنل کے دماغ میں دیوی کی باتیں سنی۔ عقل نے کہا، اس سے اچھی بات کیا ہوگی وہ ارضی دنیا والوں کی مدد حاصل نہ کرے۔ احسان مند ہونا ہے تو پھر خلائی ہستی کا ہونا چاہیے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دیوی سے تعاون حاصل کرنا کتنا مہنگا پڑے گا۔ وہ اس کے جال میں پھنسنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ایک دوسری حسینہ کے جال میں پھنس گیا، اور وہ حسینہ تھی پربھا رانی۔ دیوی کے آ جانے سے بڑے حالات تبدیل ہو رہے تھے۔ وہ امریکہ اسرائیل کو زیر اثر لانے کے سلسلے میں بڑی سہولت سے چالیں چل رہی تھی۔ میں اور میری فیملی کے افراد بھی دیوی کے معاملات سے بے خبر تھے۔ کبریا فرہاد، جمیلہ اور ہیرو کو بابا صاحب کے ادارے میں بلا لیا گیا تھا۔ ثانی اور علی بھی اسرائیل سے چلے گئے۔ جناب تبریزی نے سونیا سے کہا، تمہاری بیٹی نیو یارک جا رہی ہے، تم بھی جاؤ، اسے تمہاری سرپرستی کی ضرورت ہے۔ سونیا نے پوچھا، آپ کچھ رہنمائی کریں گے؟ کچھ عرصے پہلے دیوی شیتارا کو ایک رپورٹ مل گیا تھا، پھر اسے سایہ بنانے والی 50 گولیاں مل گئیں۔ یہ نہ پوچھنا کہ وہ سب کچھ اسے کیسے مل گیا، اس کے مقدر میں یہ لکھا تھا کہ وہ خلا میں جائے گی اور پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر آئے گی۔ اب وہ واشنگٹن میں ہے، بڑی تیزی سے اپنی طاقت میں اضافہ کرتی جا رہی ہے۔ اب تم یہ سمجھو کہ اس نے کیسی کیسی غیر معمولی صلاحیتیں حاصل کی ہیں، اور وہ اس زمین پر آنے کے بعد کس طرح اپنی طاقت میں اضافہ کرتی جا رہی ہے۔ میرا صرف ایک مشورہ ہے، وہاں اعلیٰ بی بی ثانی کا حلیہ بدل دینا۔ بس بیٹی اب جاؤ۔ سونیا سے خیال خوانی کے ذریعے رابطہ ہوا تو اس نے مجھے دیوی کا متعلق بتایا۔ میں نے کہا، اب میری سمجھ میں آیا کہ تل ابیب کے شاپنگ سینٹر میں دیوی تھی۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ اسے بے نقاب کرنے والی اعلیٰ بی بی روبرو ہے تو وہ
وہ چیخیں مارتی ہوئی سایہ بن کر فرار ہو گئی تھی۔ سونیا نے کہا جناب تبریزی کا یہ مشورہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اعلیٰ بی بی کا حلیہ کیوں بدلنا چاہیے۔ جناب تبریزی روحانیت کے ذریعے ہم سے زیادہ معاملات کی گہرائی اور پیش آنے والے حالات کو سمجھتے ہیں۔ ایک ہفتے پہلے انہوں نے سایہ بنانے والی 50 گولیاں پربھا رانی کے لیے بھیجی تھیں۔ اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہوگا۔ میری اور سونیا کی گفتگو ہوتی رہی، پھر وہ نیو یارک کے لیے روانہ ہو گئی۔ میں پچھلے باب میں پربھا رانی کا ذکر کر چکا ہوں۔ اس نے شطرنج کے عالمی چیمپئن مائک ہرارے کو دیوی کے سحر سے آزاد کیا تھا۔ پھر پربھا اور ہرارے نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور شادی کر لی۔ وہ دونوں میرے اور بابا صاحب کے ادارے کے احسان مند تھے۔ ہم نے انہیں کبھی اپنا معمول اور تابعدار نہیں بنایا تھا۔ مائک ہرارے تو جیسے میرا مرید بن گیا تھا۔ اس نے اور پربھا رانی نے عہد کیا کہ ساری زندگی ہمارے نیک مقاصد کے لیے کام کرتے رہیں گے اور اپنی ایک ٹیم بنائیں گے۔ ایسا عہد کرنے کے کچھ عرصے بعد انہیں خیال خوانی کرنے والا ڈی کروسو مل گیا۔ میں نے اسے بھی آزاد کرتے وقت کہا تھا کہ وہ جہاں چاہے اور جس طرح چاہے زندگی گزار سکتا ہے۔ ڈی کروسو نے مائک ہرارے سے ملاقات ہونے پر کہا میں پچھلے 1.5 برس سے انتظار کر رہا ہوں کہ شاید فرحاد صاحب فریب دے کر میرے دماغ میں چھپ کر آتے ہوں اور میری لا علمی میں مجھ سے اپنے احکامات کی تعمیل کراتے ہوں، لیکن آفرین ہے میں نے ان کی طرف سے کبھی فریب اور مکاری نہیں دیکھی۔ بے شک وہ دماغوں میں نہیں دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ پربھا رانی نے کہا تم ان کے ایسے ہی پرستار ہو تو ہمارے ساتھ رہو۔ انہوں نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم نیک مقاصد کے لیے کام کرتے رہیں۔ ہمارے نیک ارادے تبریزی صاحب سے پوشیدہ نہیں رہیں گے۔ اگر ہم پر کوئی برا وقت آئے گا تو وہ مدد ضرور فرمائیں گے۔ اس طرح پربھا رانی، مائک ہرارے اور ڈی کروسو متحد ہو گئے تھے۔ ایک ہفتے پہلے پربھا کو 50 عدد سایہ بنانے والی گولیوں کا ایک پیکٹ ملا۔ اس پیکٹ میں جناب تبریزی کی تحریری دعا تھی: خوش رہو، خدا تم تینوں کو اور نیکیاں دے، جاؤ کچھ عرصہ نیو یارک اور واشنگٹن میں گزارو۔ وہ تینوں نیو یارک آ گئے۔ ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر بھی نیو یارک میں تھے۔ ان کے نام اور حلیے بدل گئے تھے۔ وہاں وہ آزادی سے گھومتے پھرتے تھے، کبھی سر عام خیال خوانی نہیں کرتے تھے، دشمنوں سے محفوظ رہنے کے تمام تدابیر پر عمل کرتے تھے۔ وہ 41 اور 42 برس کے تھے، ابھی بڑھاپا حاوی نہیں ہوا تھا۔ جذبات بھڑکتے تھے مگر وہ کسی حسینہ کو دوست اور رازدار نہیں بناتے تھے، بڑی رازداری سے خیال خوانی کے ذریعے اسے ٹریپ کرتے تھے، اس کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزارتے تھے، پھر اسے کہیں دور چھوڑ کر اپنے شہر سے آزاد کر دیتے تھے۔ اس رات ریمی ریز کے بتائے ہوئے ٹیلی فون نمبر پر دیوی رابطہ کرنے والی تھی۔ وہ اور ٹیری ٹیلر اسکیٹنگ کلب میں آئے۔ جس نمبر پر وہ کال کرنے والی تھی وہاں انہوں نے اپنے ایک اعلی کار کو بٹھایا تھا۔ یہ سوچا تھا کہ وہ اسکیٹنگ کلب سے خیال خوانی کے ذریعے اعلی کار کے دماغ میں رہیں گے اور دیوی سے باتیں کریں گے۔ کلب کا اسکیٹنگ فلور ٹھوس برف کا تھا۔ اس کی چکنی سطح پر جوان لڑکیاں اور لڑکے ڈانس کرنے کے سے انداز میں کبھی 2 پاؤں سے اور کبھی 1 پاؤں سے پھسل رہے تھے۔ وہ بڑا دلچسپ منظر تھا۔ پربھا رانی بھی وہ دلچسپ تماشا دیکھنے آئی تھی۔ مائک ہرارے اور ڈی کروسو اس کے پیچھے کافی فاصلے پر تھے۔ وہ دونوں کسی بحث میں الجھے ہوئے تھے، اس لیے پربھا سے پیچھے رہ کر ایک چھوٹی میز کے اطراف بیٹھ گئے تھے۔ ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر نے پربھا کو دیکھا تو چلتے چلتے رک گئے۔ اس نے بڑے ہی دلکش انداز میں ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ اس ماحول میں وہ لباس نیا نہیں تھا۔ اکثر ہندوستانی عورتیں ساڑیاں پہن کر آتی جاتی تھیں، لیکن پربھا کے حسن میں ایسی دلکشی تھی کہ دونوں اس پر لٹو ہو گئے۔ وہ دونوں اس کے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک نے کہا ہائے، پربھا نے مسکرا کر کہا ہائے۔ دوسرے نے کہا تنہا تفریح کرنے میں خاک مزہ آتا ہے، تم تنہا ہو نا، میری تنہائی تم دونوں کے لیے عذاب بن جائے گی، مجھ سے ذرا دور ہو جاؤ۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا، پھر اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے خیال خوانی کی پرواز کی۔ پربھا نے اخبار کی سانس روک کر خیال خوانی کے ذریعے کہا ہرارے میرے دائیں بائیں 2 شکار ہیں۔ ہرارے نے ڈی کروسو سے کہا یار ڈمی پربھا کی طرف دیکھو، اس کے دائیں بائیں 2 آدمی کھڑے ہوئے ہیں۔ پربھا کہہ رہی ہے وہ دونوں یا ان میں
سے ایک خیال خوانی جانتا ہے۔ پربھا کے سانس روکتے ہی ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر نے سمجھ لیا کہ غلط جگہ جال پھینکا تھا۔ یہ حسینہ یا تو صرف حساس دماغ رکھتی ہے یا پھر ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے قبیلے سے اس کا تعلق ہے۔ ٹیری ٹیلر نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ ایک ہاتھ سے سر تھام کر بولی ابھی کوئی بات نہ کرو، کبھی کوئی ایسی غیر معمولی بات ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اچانک سانس روک لیتی ہوں، اس کے بعد میرا سر بھاری ہو جاتا ہے۔ جب تک وحشکی الگ سے نہ اتاروں تب تک آرام نہیں آتا۔ یہ تو تم ہمارے دل کی بات کر رہی ہو، چلو وحشکی ہماری طرف سے ہوگی۔ میں کھلی جگہ پینا پسند نہیں کرتی، کسی پرائیویٹ بنگلے میں یا کسی ہوٹل کے کمرے میں چلو۔ دونوں کی مرادیں پوری ہونے والی تھیں۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے پارکنگ شیڈ میں آئے۔ وہاں نیم تاریکی سے گزرتے وقت ایک سایہ ریمی ریز کے اندر اور دوسرا ٹیری ٹیلر کے اندر سما گیا۔ وہ دونوں پاشا کی طرح بے حد حساس ذہن کے حامل تھے۔ چلتے چلتے رک گئے۔ ریمی ریز نے کہا میں کچھ عجیب سا محسوس کر رہا ہوں۔ ٹیری ٹیلر نے کہا میں بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں جیسے میرا جسم بھاری ہو گیا ہے۔ پربھا جس کار میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئی تھی اس کا اگلا دروازہ کھول کر بولی عورتوں کے پاؤں بھاری ہوتے ہیں، تمہارے جسم بھاری ہو گئے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکے گا، کوئی راہ نجات نہیں ہے۔ وہ دونوں پاشا کی طرح فولادی دماغ رکھتے تھے۔ خیال خوانی کی لہریں ان کے اندر نہیں آ سکتی تھیں، لیکن مائک ہرارے اور ڈی کروسو ان دونوں کے اندر سمانے کے بعد اندر ہی اندر ان کے دماغوں تک پہنچ گئے تھے۔ وہ سوچ کی لہروں کو محسوس کر رہے تھے، لیکن ان سایوں کو سانسیں روک کر بھی نہیں بگا سکتے تھے۔ وہ دونوں اپنی کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ ریمی ریز نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا پرائی سوچ کی لہریں ہمارے چور خیالات پڑھ رہی ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنے خیال خوانی کرنے والے جوان ہارتے رہے، پھر ٹرانسفارمر مشین ہار گئے اور اب اپنے آپ کو ہارنے والے ہیں۔ ہم اپنا وہ اصول بھول گئے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے دور رہ کر صرف خیال خوانی کے ذریعے گفتگو کریں گے۔ اگر اس اصول پر عمل کرتے رہتے تو ابھی دونوں ایک ساتھ جال میں نہ پھنستے، کوئی ایک دور رہ کر دوسرے کو بچانے کی تدبیر کرتا۔ اب سر پیٹنے سے کیا ہوگا؟ یہ بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ میں تو کہیں نہیں جا رہا ہوں، صرف کار ڈرائیو کر رہا ہوں، باقی سٹیئرنگ وغیرہ اس کے قبضے میں ہے جو میرے دماغ پر مسلط ہو گیا ہے۔ ٹیری ٹیلر نے بڑے کرب سے پوچھا بھائیو تم دونوں کون ہو؟ ہم دونوں سے کیا دشمنی ہے؟ ریمی ریز نے پوچھا کیا تم دونوں وہ خیال خوانی کرنے والے ہو جو کبریا فرہاد کے گارڈز بن کر رہتے ہیں؟ انہیں کسی سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ گاڑی ایک بنگلے کے پورچ میں پہنچ کر رک گئی۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر آئے۔ بنگلے کے دروازے پر پربھا کو دیکھ کر چونک گئے۔ وہ مسکرا کر بولی آؤ تم دونوں کی خاطر دروازے کا پورا انتظام ہے۔ وہ دونوں اس کے پیچھے چلتے ہوئے دو مختلف بیڈ رومز میں آئے، پھر اپنے کمرے کے بیڈ پر لیٹ گئے۔ اس کے چند لمحوں بعد ہی ان پر نیند طاری ہونے لگی۔ انہوں نے بڑی کمزور سی کوشش کی کہ نیند نہ آئے، مگر اسے آنا تھا، وہ آ گئی۔ انہیں معمول اور تابعدار بننا تھا۔ وہ تنویمی عمل کے دوران بنتے گئے اور یہ بیان کرتے رہے کہ امریکی افواج کے سربراہوں کو اپنے سے کم تر بنانے کے لیے وہ پہلے ایلپا سے گاٹھ جوڑ کرنے والے تھے، پھر خلائی ہستی سے مدد طلب کی۔ اس سے ابھی 1 بجے گفتگو ہونے والی تھی۔ انہوں نے خلائی ہستی کے متعلق بتایا کہ وہ 3 روبوٹس کے ساتھ آئی ہے اور اس نے جزیرے میں رکھی ہوئی ٹرانسفارمر مشین پر قبضہ جما لیا ہے۔ مائک ہرارے اور ڈی کروسو کے لیے یہ معلومات نئی اور دلچسپ تھیں۔ ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر اپنے خیال خوانی کرنے والے 7 جوانوں کے رہائشی پتے جانتے تھے۔ یہ تمام پتے معلوم کرنے کے بعد انہوں نے ان دونوں کو تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ انہیں تاکید کی کہ وہ جب تک انہیں بیدار ہونے کا حکم نہیں دیں گے وہ سوتے ہی رہیں گے۔ اس کے بعد وہ 7 خیال خوانی کرنے والوں کو بھی اپنا معمول اور تابعدار بنانے کے لیے اس بنگلے سے چلے گئے۔ ابھی سب ہی جوڑ توڑ میں لگے ہوئے تھے۔ پربھا ہرارے اور کروسو زیادہ سے زیادہ خیال خوانی کرنے والوں کو اپنے زیر اثر لا رہے تھے۔ دیوی ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے
ذریعے ہندوستانی نوجوانوں کو ٹیلی پیتھی سکھا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل پر حاوی ہو جائے گی۔ مستقبل کے وہ تمام راستے آسان اور ہموار نظر آ رہے تھے جن پر چل کر وہ آج کے تمام بڑے ممالک کو پاور بنا کر خود سپر پاور بن سکتی تھی۔ اسے یہ یقین اس لیے تھا کہ زمین پر اس کی راہوں میں رکاوٹ بننے والا پارس نہیں تھا۔ پارس جیسے زندہ دل جوان کے لیے زون 1 ایک چھوٹا سا علاقہ لگ رہا تھا۔ وہ محض فرائض کی ادائیگی کے لیے وہاں وقت گزار رہا تھا۔ اس نے ایسے سنجیدہ افراد کو کلام پاک کے نسخے مطالعے کے لیے دیے تھے جو دین اسلام کو سمجھنے سے دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے واقعی بڑی لگن سے مطالعہ کیا، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے دینی احکامات پر بحث کرتے رہے، دینی احکامات کی گہرائیوں اور ان کی گرفت کو سمجھتے رہے۔ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور ہدایت کو سمجھنے میں زبورہ پیش تھا۔ وہ اس زون کا سب سے نیک، شریف اور سچا انسان تھا۔ وہاں کے تمام لوگ اس پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو چوراہے پر بلا کر اسلام کی تبلیغ کرتا تھا۔ پارس نے کہا، زبورہ، تمہاری شخصیت میں بڑی کشش ہے، لوگ تمہاری طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ تم دین اسلام کے بارے میں جو سچی باتیں کرتے ہو اس پر لوگ یقین کر لیتے ہیں۔ مجھے اطمینان ہے کہ میں یہاں سے جاؤں گا تو تم اپنے رفقا کے ساتھ ہمارے دین کو گھر گھر پہنچاؤ گے۔ زبورہ نے کہا، پارس، تم بہت اچھے ہو اور اچھے انسان کو زہریلا نہیں ہونا چاہیے۔ سانپ کا زہر خود سانپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ یہی دیکھو کہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، ایسی حالت میں وہ بیمار ہے۔ اسے جو دعائیں دی جاتی ہیں ان دعاؤں کو اس کا زہر مار ڈالتا ہے۔ میں یہاں کا مانا ہوا طبیب ہوں لیکن تمہارا کا علاج کرنے میں ناکام ہو رہا ہوں۔ زبورہ، اسے کسی طرح بچاؤ۔ اگر وہ یہاں ناقابل علاج ہے تو میں اسے اپنی دنیا میں لے جا کر اس کا علاج کراؤں گا۔ تم نے یہاں دیکھا ہے کہ ہم طب اور سائنس میں کتنی ترقی کر چکے ہیں۔ یہاں ایسی دعائیں ہیں جو کسی زمین پر دستیاب نہیں ہوں گی۔ میں اپنی آخری صلاحیتوں تک اسے صحت مند رکھنے کی کوشش کرتا رہوں گا، لیکن تمہارے سلسلے میں جو چاہتا ہوں اس پر تم عمل کرو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میرے پاس ایک آزمودہ دوا ہے، اس کے ذریعے میں تمہارے اندر کا تمام زہر ختم کر سکتا ہوں۔ ذرا سوچو، کبھی تم بھی بیمار پڑو گے اور دعائیں تم پر بھی اثر نہیں کریں گی تو کہاں جا کر علاج کراؤ گے؟ پارس قائل ہو گیا۔ زبورہ اسی دن سے اس کا علاج کرنے لگا۔ علاج کے دوران وہ زبورہ سے ایسی دعاؤں کے متعلق معلومات حاصل کرتا رہا جو ارضی دنیا میں نہیں تھیں۔ وہ ان دعاؤں کے فارمولوں کی نقل بھی اپنے پاس حفاظت سے رکھتا رہا۔ اس کے اور تمہارا کے لیے زہریلا بن کر رہنا اب تک اچھا رہا کیونکہ وہ اب تک کبھی بیمار نہیں ہوئے تھے۔ تمہارا پہلی بار حاملہ ہو کر کمزور اور بیمار ہوئی تو یہ تاریک پہلو سامنے آیا کہ اس کے اندر کا زہر تمام مؤثر دعاؤں کو کاٹ رہا ہے، اور اس نے پارس سے کہا، مجھے خوشی ہے تم ابھی تک بیمار نہیں پڑے، اس سے پہلے ہی تمہارے زہر کو ختم کرنے کا علاج ہو رہا ہے۔ خدا نے چاہا تو زبورہ کے علاج سے تمہارا زہر بھی ختم ہوتا رہے گا اور تمہیں صحت ملتی رہے گی۔ مجھے اپنی نہیں اپنے ہونے والے بچے کی فکر ہے۔ وعدہ کرو اگر میں نہ رہی تو تم ہمارے بچے کا بھی علاج کرواؤ گے اور بچپن ہی میں اس کا زہر ختم کر دو گے۔ بچہ جب ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی تم خود زندہ رہنے کا حوصلہ کرو۔ زبورہ بہت ہی قابل طبیب ہے، تم اس کی دعاؤں کے ذریعے لڑتی رہو گی تو بیماریاں شکست کھا جائیں گی۔ پارس گوشت پوست کے ٹھوس جسم میں رہا کرتا تھا۔ اس نے اور تمہارا نے جو گولیاں حلق سے اتاری تھیں ان کے اثر سے وہ 6 ماہ تک سایہ بن کر رہ سکتے تھے۔ پارس نے ابکائی لے کر گولی کو حلق سے باہر اگل لیا تھا۔ تمہارا بیماری کے باعث کمزور تھی، ابکائی لیتے اور اگلتے وقت تکلیف ہوتی تھی، اس لیے گولی اس کے اندر تھی اور وہ بدستور سایہ بنی رہتی تھی۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے پارس اور زبورہ سے بولتی تھی، دعائیں کھاتے وقت پیتے وقت چند سیکنڈ کے لیے ٹھوس ہو جاتی تھی پھر سایہ بن جایا کرتی تھی۔ ایسی ہی حالت میں رفتہ رفتہ زچگی کا دن آ گیا۔ اس روز زبورہ بہت پریشان تھا۔ جس کمرے کے بیڈ پر تمہارا کا سایہ لیٹا ہوا تھا وہاں 2 نرسیں، ایک لیڈی ڈاکٹر اپنے سینئر ڈاکٹر زبورہ کے ساتھ تھیں۔ کمرہ اندر سے بند تھا اور باہر پارس بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ شوہر کو ایسے وقت بیوی کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اسے بھی اجازت نہیں دی گئی، لیکن وہ کمرے سے باہر ہونے کے باوجود خیال خوانی کے ذریعے اندر تھا۔ زبورہ کے خیالات سے معلوم کر رہا تھا کہ
تمہارا بے حد کمزور ہے، ایسے وقت اسے زچگی کے مرحلے سے نہیں گزرنا چاہیے تھا، لیکن قدرت نے زچگی کا وہی وقت مقرر کیا تھا اور وہ بڑے کرب سے گزر رہی تھی۔ زبورہ اسے توانائی پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن توانائی پیدا کرنے والی دوائیں اس کے زہر سے پانی ہو رہی تھیں۔ آخر بڑی تکالیف کے بعد اس کی ایک چیخ سنائی دی، پھر وہ خاموش ہو گئی، لیکن نوزائیدہ بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ پارس چند لمحوں کے لیے خوش ہوا، پھر زبورہ کے خیالات نے بتایا کہ تمہارا کا جسم سر سے پیر تک ٹھوس ہو گیا ہے، اگرچہ سایہ بنانے والی گولی اس کے اندر تھی، لیکن ٹھوس جسم مردہ ہو جائے تو اس مردہ جسم کے اندر کوئی دوا اثر نہیں کرتی۔ وہ سایہ بنانے والی گولی بھی اپنا اثر کھو چکی تھی۔ پارس شدت غم سے دیوار سے ٹیک لگائے سر جھکائے کھڑا رہا۔ اس کے کانوں میں تمہارا کے کہکہے سنائی دے رہے تھے، وہ کہکہے زندگی سے ایسے بھرپور تھے جیسے انہیں موت نہیں آئے گی مگر آ گئی۔ زبورہ نے دروازہ کھول کر کہا، سوری، قدرت کو جو منظور ہوتا ہے اسے ہم نامنظور نہیں کر سکتے، میری حکمت عملی فیل ہو گئی، تمہارا ہم سے دور جا چکی ہے۔ پارس کمرے میں آیا، وہ بستر پر لیٹی ہوئی نظر آ رہی تھی، آنکھیں بند تھیں، جتنی زندگی تھی اتنی سانسیں لیتے لیتے تھک گئی تھی، اب سانسوں کی آمد و رفت سے نجات پا کر آرام کر رہی تھی۔ پارس نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ مر چکی تھی لیکن حسن مردہ نہیں ہوا تھا، وہ بہت خوبصورت، بہت معصوم دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ اسی وقت پھر بچے کے رونے کی آواز آئی۔ پارس نے چونک کر دیکھا، جہاں تمہارا تھی اس کے دوسری طرف بستر پر سے ہی آواز آ رہی تھی مگر بچہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بستر کے دوسری طرف کھڑے ہوئے زبورہ نے جھک کر دونوں ہاتھوں سے جیسے کوئی چیز اٹھائی، پھر کہا، یہ ہے تمہارا بیٹا۔ پارس نے حیرانی سے دونوں ہاتھ بڑھائے، زبورہ سے نادیدہ وجود کو لیا۔ وہ نادیدہ تھا مگر سائے کی طرح نہیں تھا، کوئی چھو نہ سکے۔ باپ نوزائیدہ بیٹے کو چھو رہا تھا، اسے سر سے پیر تک ٹٹول رہا تھا، اس کا وجود ٹھوس تھا مگر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماں سایہ تھی، بچے نے سایہ کے خون میں اور سایہ بنائے رکھنے والی گولیوں کے ساتھ رہ کر سایہ کے پیٹ میں پرورش پائی تھی۔ ان حالات میں جب وہ سایہ کی کوکھ سے باہر آیا تو سایہ کی طرح دیدہ نہیں تھا، ٹھوس جسم کا حامل ہونے کے باوجود نادیدہ تھا۔ اس نے بیٹے کو چوم کر کہا، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ جان لیوا تکالیف کے بعد جسے جنم دیا ہے اس کی صورت دیکھے، لیکن تمہارا نے صورت دیکھنے سے پہلے ہی ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ اگر آنکھیں کھلی رہتی تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا، یہ بیچاری حسرت سے گود میں لیے رہتی مگر صورت نہ دیکھ پاتی۔ قدرت نے یہ خوب مذاق کیا ہے، مجھے صاحب اولاد بنایا ہے مگر میں فخر سے کسی کو اپنی اولاد نہیں دکھا سکتا۔ تمہارا کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ زبورہ نے بچے کو اپنے پاس رکھا اور صبح و شام اس کا معائنہ کرنے لگا، پارس کی طرح اسے بھی ایسی دعائیں دیتا رہا جن کے اثر سے اس ننھے سے جسم سے بھی زہریلے اثرات ختم ہوتے رہے۔ وہ دعائیں عرضی دنیا والوں کے لیے نایاب اور بے مثال تھیں، نہایت زود اثر تھیں۔ وہ باپ بیٹے رفتہ رفتہ زہر سے خالی ہو گئے۔ زبورہ نے کہا، تم نے ابھی تک اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھا۔ ہمارے زون میں باپ اپنے بچے کا نام تجویز کرتے ہیں، نام میرے ذہن میں ہے لیکن میں اپنی ممی اور پاپا کے مشوروں سے نام رکھوں گا۔ کیا تم ممی اور پاپا کے پاس اپنے لوگوں میں واپس جاؤ گے؟ آپ تمام بھی میرے اپنے ہو، لیکن یہاں تمہارا کی یادیں میرا پیچھا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بیٹے کو اپنی دادی کے سائے میں پرورش پانا چاہیے۔ میں جاؤں گا لیکن آتا رہوں گا، کبھی میں نہ آ سکا تو میرے دوسرے عزیز و اقارب یہاں آ سکتے ہیں۔ آپ ایسے کوڈ ورڈز مقرر کریں جن کے ذریعے یہاں آنے والے میرے عزیزوں کو پہچان سکیں۔ تم نے ہمارے زون میں آ کر جو سب سے بے مثال اور انسانیت نواز تحفہ دیا ہے وہ ہے دین اسلام۔ تمہارے جانے کے بعد میں اسے گھر گھر پہنچاؤں گا۔ اپنے عزیزوں سے کہنا کہ یہاں جب بھی آئیں تو مجھے یہ کوڈ ورڈز سنائیں۔ دین اسلام اوپر سے مسلط نہیں ہوتا، اندر سے ماں کے دودھ کی طرح رگوں میں دوڑتا ہے۔ چند روز بعد پارس نے رختے سفر باندھا، زبورہ سے گلے مل کر بچے کو بازوؤں میں لیا، پھر تمام چاہنے والوں کو الوداع کہتا ہوا وہاں سے فلائنگ شوز کے ذریعے روانہ ہو گیا۔
آمنہ فرہاد عبادت میں مصروف تھی۔ عبادت کے دوران سب ہی پر فطرتاً سنجیدگی طاری رہتی ہے، لیکن وہ دعائیں مانگنے کے بعد دوزانوں بیٹھی مراقبے میں گئی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا۔ وہ اسی لمحے میں خیال خوانی کے ذریعے جناب تبریزی کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، بہت خوش ہو، آپ کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے وہ ہو جاتا ہے جس کی توقع نہیں ہوتی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ میرا زہریلا بیٹا مجھے دادی جان بنا دے گا، مگر یہ شان خداوندی ہے کہ زہریلے بیٹے اور زہریلی بہو نے مجھے ایک پوتا دیا ہے۔ خوشی کے ساتھ صدمات بھی ہوتے ہیں، جی ہاں، پوتے کی خوشی کے ساتھ یہ صدمہ بھی ہے کہ میں اپنی پیاری بہو کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گی۔ وہ بڑی جنتی تھی، خداوند کریم اسے جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ جناب تبریزی نے کہا، آمین۔ پوری ہونے والی توقع کبھی آدھی رہ جاتی ہے، تمہیں پوتا ملے گا مگر اسے دیکھ نہیں سکو گی، تم اس کے ہنسنے کی آواز سنو گی لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ نہیں دیکھ سکو گی۔ یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم روحانیت میں ڈوب کر کمال حاصل کرنے کے بعد آج پہلی بار دنیاوی رشتوں اور جذبوں سے نہال ہو رہی ہو۔ ہمارے دین میں دنیا داری لازمی ہے، لیکن جذبات میں بہنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن میرے جذبات نیک ہیں، میں اپنے پوتے کو بہت بڑا عالم اور روحانی پیشوا بنانا چاہتی ہوں۔ ہمارے تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم صرف کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ ہدایت پر عمل کرنے والا مثبت راہیں اختیار کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ باقاعدہ عمل کرے۔ کیا آپ اس کا ذائچہ بنا رہے ہیں؟ بنا چکا ہوں، تشویش کی کوئی خاص بات نہیں ہے، اگرچہ وہ خطرات سے بھرپور زندگی گزارے گا۔ جرائم پیشہ اور منفی خیالات رکھنے والے اس کے نادیدہ ہونے کو برداشت نہیں کریں گے۔ اسے منظر عام پر لانے کے لیے طبی اور سائنسی تجربات کرتے رہیں گے۔ اسے نقصان نہ پہنچا سکے تو دوسرے پہلوؤں سے اس کے عزیز اقارب اور دیگر چاہنے والوں کو نقصانات پہنچا کر اسے ذہنی اذیتیں دیتے رہیں گے۔ جی ہاں، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا ہے اسی لیے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ دنیا والے بڑے شاطر ہیں، میرے پوتے پر جسمانی طور پر غالب نہیں آ سکیں گے تو اسے ذہنی اذیتیں پہنچائیں گے۔